اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان بنا کر اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان تمیز کی روشن دلیلیں بنا کر۔ لہذا اس مہینے کو قرآن کریم سے خاص مناسبت ہے، خاص تعلق ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں قرآن کریم کے نازل کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مبارک رات لیلۃ القدر میں پورا قرآن کریم آسمان دنیا کے بیت العزہ پر ایک ساتھ نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے جیسی جیسی ضرورت ہوتی گئی، جیسا جیسا تقاضا ہوتا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں پورا قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اور ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی وحی قرآن کریم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری وہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں تھی، یعنی پہلی آیت قرآن کریم کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان ہی کے مہینے میں اتری۔ اور حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے وہ بھی اسی رمضان کے مہینے میں، تورات اسی رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی، زبور اسی رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی، انجیل اسی رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی۔ لہذا اس مہینے کو کلام الہی سے ایک خاص مناسبت ہے، لہذا یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور جو لوگ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے وہ کوشش کریں کہ اس مہینے میں قرآن کریم پڑھنا سیکھیں۔ کوئی شخص دن بھر ذکر کرتا ہے اور دیگر اوراد و وظائف پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کریم کسی سے سیکھنا شروع کر دے تو کچھ ہی دنوں میں قرآن کریم پڑھنا آ جائے گا، اور یہ بڑی اہم بات ہوگی اور بڑی فضیلت کی بات ہوگی اور بڑے ثواب کی بات ہوگی کہ ایک شخص قرآن کریم بڑی عمر میں پڑھنا سیکھے، کیونکہ قرآن کریم کے سیکھنے میں جو مشقت ہوگی، قرآن کریم کے پڑھنے میں جو مشقت ہوگی اس پر الگ سے ثواب ملے گا۔ قرآن کریم کا عجیب معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو مشقت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ پا رہا ہے لیکن پڑھنے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اس میں اس کو پریشانی ہو رہی ہے، تو اس پریشانی پر اس کو الگ سے ثواب ملتا ہے۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں تو ملتی ہی ملتی ہیں، مزید یہ کہ قرآن کریم کے سیکھنے میں جو مشقت ہوئی، جو پریشانی ہوئی، اس پر الگ سے ثواب ملتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کا اہتمام کیجیے اور اس مہینے کو قرآن کریم کا مہینہ بنائیے، اور قرآن کریم کی جتنی زیادہ ہو سکے اتنی زیادہ تلاوت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔